السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسکرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ صلح حدیبیہ صلح حدیبیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جو مکہ سے نکالے گئے تھے، 6 سال کے بعد انہیں کعبہ کی یاد ستانے لگی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی قعدہ 6 ہجری میں 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ سے احرام باندھ کر روانہ ہوئی ہے، اس خیال سے کہ قریش کو جنگ وغیرہ کا شبہ نہ ہو۔ یہ احتیاط فرمائی کہ احرام باندھ کر قربانی کے اونٹ ساتھ لے لیے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کر نہ چلے، صرف تلوار ساتھ ہو، وہ بھی نیام میں ہو۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر قربانی کی ابتدائی رسمیں ادا کیں۔ قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے زبردست تیاریاں کی اور پیغام بھیج کر تمام متحد قبائل کو جنگ کے لیے جمع کیا۔ انہوں نے جا کر قریش کو خبر دی کہ مسلمان امیم کے مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد مسلمان آگے بڑھ کر حدیبیہ میں ٹھہرے۔ یہ مقام مکہ کے علاقے میں شامل ہے۔ قرآن مجید نے اسے بطن مکہ کہا ہے۔ اس کا صرف ایک حصہ حرم میں بھی داخل ہے جہاں مسلمان اترے تھے، وہ جگہ حرم سے باہر ہے اور مکہ کے شہر سے 12 میل دور جدہ اور مکہ کی سڑک پر واقع ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے 12 میل دور ہے، 12 میل دور کی مسافت پر ہے۔ بدیل بن ورقا کے ذریعے پیغام۔ قبیلہ خزاع مسلمانوں کا حلیف تھا۔ اس کے رئیس بدیل بن ورقا نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ قریش مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ آپ نے فرمایا قریش سے جا کر کہہ دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کی غرض سے آئے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قریش ہم سے ایک خاص مدت کے لیے معاہدہ کر لیں، اور اگر اس پر راضی نہیں تو اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری گردن الگ نہیں ہو جائے اور خدا اپنا فیصلہ پورا نہ کر دے۔ بدیل نے جا کر قریش کو یہ پیغام سنانا چاہا تو وہ اس کے سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے، تاہم تجربہ کار لوگوں نے آمادگی ظاہر کی۔ قریش کی جانب سے عروہ بن مسعود ثقفی بطور سفیر آئے۔ بدیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کی شرائط سنائی۔ یہ شرائط سن کر ان کی جماعت کے ایک تجربہ کار شخص عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معقول شرطیں پیش کی ہیں، مجھے اجازت دو، میں جا کر خود معاملہ طے کر لوں گا۔ قریش نے ان پر پورا اعتماد کیا، اس لیے ان کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گفتگو کی اور کہا کہ فرض کرو تم نے قریش کو ختم کر دیا۔ کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ کسی شخص نے اپنی ہی قوم کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کیا ہو؟ دربار رسالت کا منظر، عروہ کی زبانیں۔ عروہ ضروری گفتگو کر کے جب واپس قریش میں آیا تو اس نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا نقشہ یوں کھینچا، خدا کی قسم میں نے شاہی دربار دیکھیں، جتنی تعظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے کرتے ہیں وہ بادشاہوں کو ان کے درباروں میں نصیب نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو صحابہ ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور منہ اور بدن پر مر لیتے ہیں۔ جب آپ کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو صحابہ فوراً تعمیل کرتے ہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں تو صحابہ بچے ہوئے پانی کے لیے گویا جان مارتے ہیں۔ آپ جب بولتے ہیں تو صحابہ اپنی آواز پست کر لیتے ہیں، ادب سے آپ کی طرف نظریں نہیں اٹھاتے۔ بیعت رضوان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی گفتگو کے لیے خراش بن امیہ کو بھیجا۔ قریش نے ان کو قتل کرنا چاہا مگر ان کے قبیلے کے آدمیوں نے بچا لیا۔ خراش کی واپسی کے بعد قریش نے مسلمانوں پر حملہ کے لیے ایک دستہ بھیجا مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لے کر اسے چھوڑ دیا۔ قریش کی معاندانہ روش کے پیش نظر آپ نے دوبارہ عثمان کو قریش کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ کو روک لیا۔ مسلمانوں نے یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ نے قصاص کے لیے صحابہ سے جام بازی کے لیے بیعت لی۔
صلح حدیبیہ بیعت رضوان تاریخ اسلام میں خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ اس دوران قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ مصالحت کے لیے آمادہ ہو گئے اور اپنے خطیب سہیل بن عمر کو مصالحت کے لیے بھیجا اور یہ معاہدہ لکھا۔ یہ مصالحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان طے ہوئی۔ انہوں نے یہ سمجھوتا کیا۔ شرائط، یہ صلح حدیبیہ کی شرائط ہیں، یہ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہیں، ہر امتحان میں آ جاتی ہیں۔ 10 برس جنگ نہ ہوگی، سب لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کسی کو کسی پر ظلم و تعدی نہیں کرنی، فریقین اپنے جذبات پر قابو رکھیں گے اور ایک دوسرے سے خیانت نہیں کریں گے۔ اگر مکہ سے کوئی شخص اپنے ولی کی اذن کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے کوئی شخص قریش کے پاس آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی شرط نمبر 3 بڑی کڑی تھی۔ جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف اور ہم عہد ہو جائے اور جو چاہے قریش کا حلیف ہو جائے، کسی کو کوئی پابندی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی موجودگی میں تشریف نہیں لائیں۔ اگلے برس قریش 3 روز کے لیے مکہ سے نکل جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف لائیں۔ مسلمان مکہ میں بے نیام اسلحہ نہیں لائیں گے۔ یہ شرائط ہیں، انہیں صلح حدیبیہ کی شرائط کہتے ہیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی معاملہ لکھا جا رہا تھا، دستخط نہیں ہوئے تھے، تو جو ان کی طرف سے آئے تھے کفار مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر، ان کے اپنے لڑکے حضرت ابو جندل مسلمان ہو چکے تھے اور اس جرم میں طرح طرح کے مصائب جھیل رہے تھے، کسی طرح چھوٹ کر مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ انہیں دیکھ کر ان کے والد نے کہا، محمد پابندی کے عہد کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا تو ہمیں صلح منظور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، اس لیے آپ نے مجبور ہو کر ابو جندل کو اس کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے جسم کی نیل دکھا کر مشرکین کے ظلم و تشدد سے پڑ گئے تھے، مسلمانوں سے فریاد کی، پھر اسی عذاب کے لیے کفار کے حوالے کر رہے ہیں۔ مسلمان ان کی درد انگیز فریاد سن کر تڑپ اٹھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ قائم رکھا، قربانی کی اونٹ ذبح کر کے بال ترشوائے اور احرام کھول دیا۔ مہاجرین 6 برس کے بعد اپنے شہر کو چلے تھے، لیکن یہ تمنا بر نہ آئی۔ حضرت ابو جندل کے واقعے نے ان کا سکون چھین لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کلام پیش کیا، اس کے حرف سے اضطراب اور بے چینی کی جھلک نظر آتی ہے۔ بعض صحابہ تو مایوسی اور شکستہ دلی کی تصویر نظر آتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے تو راستہ میں وہی مبارک یہ بشارت لائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کا دروازہ کھول دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ آیت سنائی اور فرمایا یہ آیت مجھے تمام دنیا سے عزیز تر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ کے نتائج اور ثمرات کیا ہوئی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ فتح مبین اسے بنایا گیا، جنگ کا خاتمہ ہوا 10 سال کے لیے، لوگوں کا جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا ہو گیا، قبائل کا اسلام کی طرف مائل ہونا ممکن ہوا، حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص نے اسلام قبول کیا، مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ ہوا، غیر ممالک کو اسلام کی دعوت پہنچنا شروع ہو گئی، کفار مکہ کا سیاسی طور پر مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ دشمن تسلیم کر گیا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک معاہدہ سائن کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو بھی وہ ایک طاقت سمجھتا ہے۔ پہلے تو مسلمانوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے نا، انہوں نے مکہ سے نکال دیا تھا، اب مسلمانوں کو ایک طاقت سمجھا، جبھی تو ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور سائن کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر، معمولی سی ظاہری رعایت کے عوض جو صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دی، اسلام کو گو گو فائدے پہنچے، اس لیے مورخین صلح حدیبیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی تدبر کا شاہکار کہتے ہیں۔ اس سے آپ کی دور بینی سیاست دانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ ہجری 6 کے باقی بھی یہ واقعات ہیں، یہ دیکھ لیں اور ان کو یاد کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔